بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر رابعہ اظہر آپ کی ہوسٹ رفاع FM ریڈیو 102.2 سے آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم کچھ پروگرامز لائف سٹائل میڈیسن پہ کر چکے ہیں، اور آج کا پروگرام بھی مزید آپ کو لائف سٹائل میڈیسن کے مطابق آپ کو کچھ معلومات فراہم کرے گا۔ ساتھ ہی آج کی جو تھیم جس پہ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے پاکستانی یوتھ اینڈ دیئر لائف سٹائل۔ آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ یہاں پہ موجود ہیں وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد فاروق دانش، جو کہ جنرل سرجن ہے پاکستان ریلوے ہاسپٹل میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ الحمدللہ۔ سر آپ کو تو ویلکم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ سے پہلا سوال آپ سے جو ہے وہ میرا کہ سر آپ کیونکہ ایک جنرل سرجن ہیں، آپ بتائیں کہ آپ نے یہ لائف سٹائل میڈیسن کی جرنی کا سٹارٹ کہاں سے لی اور آپ کو کیا موٹیویشنز تھی کہ آپ نے لائف سٹائل میڈیسن کو اڈاپٹ کیا؟ بسم اللہ۔ میں سب سے پہلے آپ کا رفاع کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے FM ریڈیو کے تھرو آپ سب سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ اپنے سامعین اور اپنے ناظرین کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، بنیادی طور پہ میں سرجن ہوں۔ جی سر۔ اور سرجن کا بالعموم جو کام ہوتا ہے وہ عام جو میڈیسن سے متعلقہ لوگ ہیں ان سے بھی تھوڑا سا مختلف اور ان سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے ہوتا ہے، اور ہماری جو مروجہ میڈیکل سائنس ہے اس میں سرجن کا کام جو ہے وہ بالعموم ٹریٹمنٹ کی آخری حد سمجھا جاتا ہے، مطلب سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب سرجن بھی کچھ نہ کر سکے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ان حالات میں لائف سٹائل میڈیسن کی طرف مائل ہونے کا میرا جو اصل موٹیو تھا وہ یہ تھا کہ لائف سٹائل میڈیسن میں نے کچھ دعوے اس قسم کے دیکھے کہ وہ سرجن کے کام سے بھی بڑھ کے مریض کے علاج کے حوالے سے کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلی جو ابتدائی ایک طرح سے تعارفی ملاقات لائف سٹائل میڈیسن کے ساتھ میری ہوئی تھی وہ دراصل اس حوالے سے ہوئی تھی، اور یہ میرے لیے بات کچھ حیران کن تھی کہ یہ کس طریقے سے یہ دعویٰ کر لیتے ہیں کہ بیماری کا علاج ہی نہیں بلکہ بیماری کی وجوہات کا بھی تدارک اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ جو بیماریاں بالعموم لا علاج سمجھی جاتی ہیں، جیسے موروثی بیماریاں جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے مریض کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ بیماری آپ کے خون میں آپ کی بناوٹ میں شامل ہے، اس کا تو کوئی حتمی مداوع ہو ہی نہیں سکتا۔ لائف سٹائل میڈیسن اس بات کا دعویٰ رکھتی ہے کہ وہ اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کر لیتے ہیں۔ یہ میرا پہلا تجسس تھا جس نے مجھے اس بات پہ مائل کیا کہ میں لائف سٹائل میڈیسن کے بارے میں مزید کچھ نالج حاصل کروں، اس سے مزید تعارف حاصل کروں، اور یہ دیکھوں کہ ان کے یہ جو دعوے ہیں ان میں حقیقت کتنی ہے اور افسانہ کتنا ہے۔ اس تجسس کے حوالے سے جب میں لائف سٹائل میڈیسن کے مزید قریب ہوا اور کچھ ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جن میں خاص طور پہ ڈاکٹر شگفتہ فیروز کا ذکر کروں گا جو کہ اس معاملے میں ہماری استاد اور ہماری مینٹور بھی ہیں، انہوں نے لائف سٹائل میڈیسن سے تعارف کے حوالے سے جو معلومات ہمیں فراہم کی ان سے معلوم یہ ہوا کہ لائف سٹائل میڈیسن محض ایک دعوے کرنے والی میڈیسن نہیں ہے۔ ان کے جتنے کام اور مریض کی صحت کے حوالے سے بلکہ تندرست آدمی کی صحت کے حوالے سے ان کے جتنے دعوے ہیں ان تمام کی بنیاد بڑی سائنٹیفک اور بڑی وسیع پیمانے کی ہوئی ریسرچ ہے۔ یعنی اس میں بعض ریسرچز بالخصوص دل کی بیماریوں کے حوالے سے جو کی گئی ہیں وہ اتنی وسیع البنیاد ریسرچز تھیں کہ 52 ملکوں پہ مشتمل ایک مشہور اسٹڈی جو انٹر ہارٹ اسٹڈی کہلاتی ہے، اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ دریافت کیا کہ اگر لائف سٹائل میں کچھ تبدیلیاں کر لی جائیں تو نہ صرف یہ کہ انسان دل کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، ان کے برے اثرات سے محفوظ رہ سکتا ہے، بلکہ دل کی بیماری جو ہے وہ اس لائف سٹائل میڈیسن کے چینجز سے ریورس بھی کی جا سکتی ہے۔ ریورسل آف ڈیزیز کا اور خاص کر اس طرح کی بیماری کے ریورسل کا یہ جو تصور ہے یہ میرے علم کے مطابق لائف سٹائل میڈیسن کے علاوہ کسی اور سسٹم آف میڈیسن میں نہیں پایا جاتا، اور چونکہ اس کی بنیاد ریسرچز ہیں اور آبجیکٹیو ایویڈنس ہے اس لیے اس کو چیلنج کرنا یا اس کو نظر انداز کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ لائف سٹائل میڈیسن جو ہے وہ فیوچر میڈیسن کے حوالے سے اور فیوچر ہیلتھ کے حوالے سے ایک بڑا نمایاں اور بڑا ناقابل انکار قسم کا مقام رکھتی ہے، اور اس مقام میں دن بہ دن انشاءاللہ اضافہ ہی ہوگا، اور ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل میں لائف سٹائل میڈیسن کا بنیادی علم جو ہے یہ بڑی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن کی بنیاد پہ میں
باوجود اس کے کہ میں گزشتہ تقریباً 35-40 سال سے سرجری کے فیلڈ سے وابستہ ہوں، لیکن میں لائف سٹائل میڈیسن کی طرف مائل ہوا اور اس کے بعد اس میں مزید علم میں اضافے کا انشاءاللہ تعالی خواہش مند ہوں. ٹھیک ہے سر، بالکل. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ لائف سٹائل میڈیسن ہے کیا، تو آپ اس کے بارے میں مجھے کیا مطلب ایک کلپ سا بتائیں گے کہ یہ لائف سٹائل میڈیسن یہ لائف سٹائل کے ریلیٹڈ ہے، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں کہ لائف سٹائل میڈیسن آپ کیا کہیں گے کہ لائف سٹائل میڈیسن کیا ہے؟ لائف سٹائل میڈیسن کا جیسا کہ اس کا نام ظاہر کرتا ہے، عام طور سے جب ہم لائف سٹائل کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ فیشن کی چیزیں، کچھ رہائشی قسم کی سہولتیں، کچھ اور لگژری آئٹمز جو ہیں وہ آنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن لائف سٹائل میڈیسن دراصل ایسا نہیں ہے. صحت کے حوالے سے جب ہم لائف سٹائل کو ویو کرتے ہیں تو اس میں 6 متعینہ اجزاء ہیں جو لائف سٹائل میڈیسن کا دائرہ کار متعین کرتے ہیں. ان میں سر فہرست جو ہے وہ غذا اور غذائیت ہے، اور اس کا تصور اس چیز پہ مبنی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری صحت پہ اثر انداز ہوتا ہے. اس کی مقدار، اس کی کوالٹی، اس کی ٹائمنگ، اس کو کھانے کا طریقہ کار، اس کو پکانے کا طریقہ کار، اس کے حصول کا طریقہ کار، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صحت کے اوپر اس کے اثرات کو متعین کرتی ہیں. اور غذا اور غذائیت ایسی چیز ہے جس میں ایک انسان پیدائش کے وقت سے مبتلا ہوتا ہے اور آخر وقت تک مبتلا رہتا ہے اگر بیچ میں ڈاکٹر نہ آ جائیں. یہ جو چیز ہے یہ غذا اور غذائیت کو ہماری زندگی کا اور لائف سٹائل کا ایک بڑا اہم جز بناتی ہے. تو ایک تو یہ مین جز ہے لائف سٹائل میڈیسن کا. دوسرا مین جز جو لائف سٹائل میڈیسن کا ہے وہ غذا اور غذائیت کے نتائج سے متعلق ہے، یعنی ہماری فزیکل ایکٹیویٹی. غذا اور غذائیت سے ہم طاقت حاصل کرتے ہیں، اور وہ جو طاقت کا حصول ہے وہ دراصل ہمیں فزیکل ایکٹیویٹی کرنے، جسمانی محنت مشقت کرنے کے قابل بناتا ہے. اور اگر ہمارا کھانا پینا اور وہ جو جسمانی مشقت اس کے نتیجے میں ہم کرتے ہیں اس کا آپس میں تناسب درست نہ ہو تو صحت کے اوپر اس کے اثرات بڑے غلط ہوتے ہیں. ان غلط اثرات کا شکار اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی ایسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں جو بالعموم میٹابولک ڈیزیز کہلاتی ہیں، جیسی شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے، دل کی بیماریاں ہیں، موٹاپا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غذا اور غذائیت کے ساتھ ہماری جسمانی مشقت کا تناسب نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. اور فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ لائف سٹائل میڈیسن کا دوسرا فیلڈ ہے جس میں کہ انٹرونشنز کے ذریعے وہ صحت کا خیال رکھتے ہیں اور صحت کو پروموٹ کرتے ہیں. تیسری چیز جو ہے اس حوالے سے وہ نیند اور ریسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور نیند اور ریسٹ دراصل اسی جسمانی مشقت سے ہی متعلقہ ایک چیز ہے کہ جب ہم ایک جسمانی مشقت کچھ وقت کے لیے کرتے ہیں تو اس میں ہمارے جسم کے مختلف آرگنز کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جسمانی مشقت کے نتیجے میں جسم کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے اس کو ریپیئر ہونا چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے جسم کو اور اس کے اعضاء کو ریسٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. وہ ریسٹ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دی ہے، وہ نیند کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور نیند کے اور جاگنے کے اوقات جس کو اللہ نے قرآن پاک میں اپنی نشانی بھی کہا ہے، وہ اوقات جو ہیں وہ دراصل ہمارے جسم کے مختلف آرگنز کے ریسٹ کا پیریڈ اور اس کے ریسٹ کا طریقہ کار متعین کرتے ہیں. اور لائف سٹائل میڈیسن جو ہے وہ اس بنیاد پہ کام کرتی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک کلاک بنا ہوا ہے جو کہ 24 گھنٹے کے حساب سے ہمارے جسم کے مختلف آرگنز کو مختلف ٹائمنگ کے حوالے سے ایکٹیویٹ اور ان ایکٹیویٹ کرتا ہے. کسی وقت ان کی کارکردگی میں اضافہ کر دیتا ہے، کسی وقت ان کو یہ ریسٹ کا موقع فراہم کرتا ہے. تو نیند والا جو فیکٹر ہے وہ لائف سٹائل میڈیسن کا ایک اور پلر آپ سمجھ لیں وہ ہے. لائف سٹائل میڈیسن کا ایک اور اہم جز جو ہے وہ نقصان دہ اثرات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، نقصان دہ چیزوں سے. اور اس میں سر فہرست جو ہے وہ سگریٹ نوشی اور الکوہل کا استعمال ہے. سگریٹ میرے ناظرین جانتے ہیں کہ سگریٹ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی چیز ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی چیز جو ہے وہ اسی حوالے سے دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی بھی چیز ہے. یہ لیکن واحد چیز ہے جس کے بارے میں اس وقت پوری دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ یہ نقصان دہ ہے. صحت کے لیے اس کے نقصانات بڑے مسلمہ ہیں. لیکن اکثر اوقات جو لوگ سگریٹ نوشی کے عادی ایک مرتبہ ہو جاتے ہیں وہ بہت کم اس کو ترک کرنے کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور بہت کم اس کو عملی طور پہ کامیابی کے ساتھ ترک کرنے میں کامیاب بھی ہو پاتے ہیں. لائف سٹائل میڈیسن اس کو بڑے مؤثر طریقے سے اس ایشو کو ایڈریس کرتی ہے.
اور بالعموم لائف سٹائل میڈیسن کے جو طریقے ہیں وہ اس طرح کی ایڈکشن کو ایسے طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں کہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ آپ سگریٹ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، یا آپ اور جو نقصان دہ چیزیں ہیں مثلا الکوہول ہے اس کا استعمال چھوڑ دیں. وہ اپنے آپ انسان کے ٹیسٹ کو اس طریقے سے ماڈیفائی کر لیتی ہے کہ جو لائف سٹائل میڈیسن کے طریقہ کار کو صحیح طرح آبزرو کر رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ اپنے آپ جس چیز کی اس طرح عادی ہوتے ہیں اس کو چھوڑنے کی طرف مائل بھی ہو جاتے ہیں اور کامیابی کے ساتھ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہوتے ہیں. نقصان دہ چیزوں کے اثرات سے بچنے کے بعد جو لائف سٹائل میڈیسن ایک اور فیلڈ جس کی طرف توجہ کرتی ہے جو کہ بڑا یونیک فیلڈ ہے اس حوالے سے، وہ سٹریس مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے، ذہنی دباؤ اور ٹینشنز ہماری صحت کے اوپر بہت غلط اثرات متعین کرتے ہیں اور بڑی بری طرح صحت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. بدقسمتی سے میڈیسن کے جتنے بھی مروجہ طریقہ کار اس وقت موجود ہیں ان تمام میں اسٹریس مینجمنٹ کو بہت اچھے طریقے سے کسی میں بھی ایڈریس نہیں کیا گیا. بعض حالات میں مریض ایسی دوائیوں کا پابند ہو جاتا ہے جو بعض حالات میں اس کے لیے اسٹریس سے بھی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، یا کچھ بھی نہیں تو کم از کم ان میں ایک ایڈکٹیو پوٹینشیل موجود ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ ان کا عادی ہو جاتا ہے. بجائے اس کے کہ دوائیوں کے ذریعے مریض کو اسٹریس مینجمنٹ جو ہے اس سے اور اسٹریس سے کوپ کرنے پہ مائل کیا جائے، اس کی بجائے لائف سٹائل میڈیسن جو ہے وہ مریض کے زندگی کے ان پہلوؤں کو ایڈریس کرتی ہے جو دراصل اس کو اسٹریس کا شکار بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جن چیزوں کی وجہ سے کوئی مریض سٹریس کا شکار ہوتا ہے، مریض کو خود سے اس قابل بنانے کی طرف توجہ دی جاتی ہے لائف سٹائل میڈیسن میں کہ وہ اپنے سٹریس کو خود اپنی قوت ارادی کے ساتھ مینج کر سکے، اپنے آپ کے لیے دوسروں سے، دوستوں سے، فیملی سے، مختلف سوشل گروپوں سے سپورٹ حاصل کر سکے اور اس سپورٹ کی مدد سے اپنے سٹریس پر اس طریقے سے قابو پا سکے کہ نہ تو اس کو دوائیوں کا سہارا لینا پڑے، نہ اس کو کسی قسم کی سائیڈ ایفیکٹس کا شکار ہونا پڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کامیابی سے اپنے سٹریس کو مینج کرتے ہوئے اپنے آپ کو صحت کے ان مضر اثرات سے بھی محفوظ رکھ سکے. چھٹا جز جو لائف سٹائل میڈیسن کا ہے یہ بھی بڑا یونیک ہے اور یہ پازیٹیو سوشل کنیکشن پہ مبنی ہے. اور یہ بظاہر میڈیسن کا فیلڈ لگتا نہیں ہے، سوشل سائنسز کا زیادہ فیلڈ لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کا صحت مند ہونا جو ہے اس کو اس کے معاشرے کے لیے مفید بنانے کے لیے پازیٹیو سوشل کنیکشن جو ہے یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. انفارچونیٹلی جو موجودہ لائف سٹائل ہے جس میں بالخصوص سوشل میڈیا کا استعمال یا اسکرین کا استعمال سر فہرست ہے، اس میں یہ چیز جو ہے یہ تھوڑی سی مشکل ہوتی جا رہی ہے. لوگوں کی سوشلائزیشن کم ہو گئی ہے، آپس میں براہ راست ان کے جو فزیکل رابطے، جو سماجی رابطے ہیں وہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. لائف سٹائل میڈیسن ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہوئے ان کو صحت مند قسم کے سوشل ریلیشن شپس کی طرف مائل کرتی ہے اور اس کے لیے ان کو تیار کرتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ سوشل لائف سٹائل میڈیسن کا انسان کو صحت عطا کرنے کے حوالے سے بہت بڑی کامیابی کا ایک راز جو ہے وہ اس پازیٹیو سوشل کنیکشن کو ایڈریس کرنا بھی ہے. ٹھیک ٹھیک. ناظرین و سامعین، آپ یہ پروگرام رفا ایف ایم ریڈیو 102.2 کے چینل سے براہ راست سن رہے تھے. آپ یہ پروگرام لائیو فیس بک کے پیج سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں کائنڈلی اپنا کویشچن مینشن کر دیں. سر، آپ نے ماشاءاللہ سے کافی اچھی ڈیٹیل میں لائف سٹائل میڈیسن اور اس کے 6 پلرس کو کافی اچھے سے ڈسکرائب کیا. سر، اب کیونکہ ہماری تھیم جو ہے وہ پاکستانی یوتھ اینڈ دیئر لائف سٹائل، تو سر اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ہماری پاکستانی یوتھ اور ان کی لائف سٹائل کیسی اور ان کے کیا کیا پرابلمز ہم آج کل دیکھ رہے ہیں پاکستانی یوتھ میں. میں اپنے ناظرین اور اپنے سامعین کو اس حوالے سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ لائف سٹائل میڈیسن کی بہت ساری ریسرچ جو ہے وہ امریکہ جیسے ملک میں ہوئی ہے اور ملتے جلتے ملکوں میں ہوئی ہے، اور انہوں نے اس بات کا احساس کیا ہے کہ ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ درست نہیں ہے اور اس کی درستگی کے لیے انہوں نے مختلف طریقے وضع کیے ہیں. پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور یہاں کے لوگوں کا لائف سٹائل ابھی تک مادی ترقی سے اس حد تک اور اتنا زیادہ اور اتنے بڑے پیمانے پر متاثر نہیں ہوا جتنا کہ مثلاً یہ امریکہ یا دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں ہے. ان کے لیے اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کرنا اور ایک صحت مند لائف سٹائل کو اختیار کر لینا نسبتاً زیادہ مشکل ہے بنسبت ہمارے. صحیح. ہم لوگ ترقی پذیر ملک ہونے کی وجہ سے ابھی تک ترقی کے ان مسائل کا اتنا زیادہ شکار نہیں ہے جتنا کہ امریکہ اور اس قسم کے دوسرے ممالک ہیں.
لائف سٹائل میڈیسن میں جن چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے بالعموم ہمارا جو روایتی اور قدیم طرز زندگی ہے، جو ہمارا ٹریڈیشنل طرز زندگی ہے، وہ اس سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی جو نوجوان نسل ہے اور بالخصوص شہروں کی نوجوان نسل وہ ترقی کے ان اثرات سے محفوظ نہیں رہ پائی جو کہ لائف سٹائل کو برے طریقے سے متاثر کرتے ہیں اور لائف سٹائل کی خرابی کی وجہ سے صحت کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہوتے ہیں. صحت کے وہ والے مسائل جو لائف سٹائل سے ریلیٹڈ دوسرے کنٹریز میں ہیں ان کی اصلاح نسبتاً زیادہ مشکل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ناظرین اور ہمارے سامعین کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ لائف سٹائل میڈیسن کی جو پازیٹیو انٹرونشنز ہیں اس کے لیے وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ وہ ان کو اختیار کر سکیں بنسبت ان کنٹریز کے جہاں سے یہ ریسرچ جو ہے اس نے جنم لیا. اس ضمن میں چند ایک چیزیں جو ہیں خاص طور پہ ان کا ذکر کرنا چاہوں گا. جیسے میں نے غذا اور غذائیت کے بارے میں عرض کیا، غذا اور غذائیت کے بارے میں لائف سٹائل میڈیسن ایک عمومی ہدایت یہ دیتی ہے کہ ہماری جو غذا ہے وہ زیادہ تر پلانٹ بیسڈ اجزاء پہ مشتمل ہو، جو نباتاتی اجزاء ہیں ان سے حاصل کی گئی ہو. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہاں پہ زرعی پیداوار جو ہے وہ یہاں کے باشندوں کا روایتی ایک خوراک کا ذریعہ رہا ہے. پاکستان کے کم علاقے ہیں جہاں پہ مویشی پالنے اور گوشت خوری کے اس طرح کے رجحانات پائے جاتے ہوں. اس وجہ سے پاکستان زرعی ملک ہونے کے حوالے سے اور یہاں کی بیشتر دیہاتی آبادی پہلے ہی سے جو پلانٹ بیسڈ ڈائٹ ہے اس سے ویل ورسڈ ہے، اس سے مانوس ہے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے وہ قبول کرتے ہیں. ان کو نباتی اجزاء کی طرف اور ان کو ایگریکلچر پروڈکٹس کی طرف خوراک کے حوالے سے مائل کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. ان میں سے بہت سارے پہلے سے اپنی غذا اور غذائیت میں نمایاں طور پہ پلانٹ بیسڈ چیزیں استعمال کرتے ہوں گے، اور جو ان میں سے نہیں بھی استعمال کرتے وہ آسانی سے اس طرف ان کو مائل کیا جا سکتا ہے. بہت سارے گھرانوں میں ابھی بھی سبزیوں کو اس چیز پہ ترجیح دی جاتی ہے کہ بار بار جو ہے وہ گوشت کھایا جائے یا اینیمل اوریجن کی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کی جائیں. اسی طریقے سے جہاں تک جسمانی محنت مشقت کا تعلق ہے، ہمارے ملک کی اکثریتی آبادی جو ہے وہ اس قسم کے پیشوں سے وابستہ ہے جن میں جسمانی محنت اور مشقت کو ایک لازمی حیثیت حاصل ہوتی ہے. بلا شبہ ترقی کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے پیشے بھی وجود میں آئے ہیں جن میں جسمانی مشقت کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا، اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جہاں پہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی اور بالخصوص ہماری نوجوان نسل کے لیے بھی بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. اس ضمن میں بہت سارے لوگ، بہت سارے ادارے جو شہری سہولتیں فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں، میرا خیال ہے ان کو بھی اس طرف مائل کیا جا سکتا ہے کہ وہ جسمانی محنت مشقت کے حوالے سے سہولیات جو ہیں وہ اپنے ہاں پروموٹ کریں. آپ آج کل ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اشتہارات دیکھتی رہتی ہوں گی، ان میں لکھا ہوتا ہے کہ جی ہمارے یہاں سوئمنگ پولز بھی ہیں اور گولف کورس بھی ہیں اور فلاں چیزیں، اور ان کو لگژریز کے طور پہ مینشن کیا گیا ہوتا ہے. یہ لگژریز نہیں ہے، یہ لائف سٹائل کے حوالے سے یہ نیسیسٹیز ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ان میں اگر جاگنگ ٹریکس کا یا واکنگ ٹریکس کا اضافہ کر لیا جائے تو وہ جسمانی مشقت کے لیے ایسے بہترین مواقع فراہم کرتے ہیں جن پہ بہت زیادہ خرچ بھی نہیں ہوتا، جن کو ایکوپ کرنے کے لیے، جن کو پریپیئر کرنے کے لیے بہت بڑے اہتمام کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور عوام کو، لوگوں کو اور بالخصوص نوجوان نسل کو صرف بس اس طرف مائل کرنے اور توجہ دلانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھائیں اور اس کے حوالے سے اپنی صحت کی حفاظت بھی کریں اور اپنے آپ کو جان لیوا قسم کی بیماریوں سے محفوظ میں رکھیں. اس ضمن میں خاص طور پہ یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جسمانی محنت مشقت جو ہے وہ صحیح طریقے سے اور صحیح بنیادوں پہ اگر کی جائے تو بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کا تدارک کیا جا سکتا ہے جو جان لیوا بیماریاں سمجھی جاتی ہیں، جن میں کینسر بھی شامل ہے. ابھی گزشتہ مہینے خواتین کی چھاتی کے کینسر کا مہینہ منایا گیا. خواتین میں چھاتی کے کینسر کو پریونٹ کرنے کے لیے جو لائف سٹائل میڈیسن کی انٹرونشنز ہیں وہ ریسرچ کے حوالے سے بڑی کامیاب ثابت ہوئی ہیں، اور مردوں میں بڑی آنت کا کینسر جو ہے وہ افیکٹولی پریونٹ کیا جا سکتا ہے لائف سٹائل انٹرونشنز کے ذریعے. سو اس ضمن میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے لائف سٹائل میڈیسن میں صحت کی حفاظت کے حوالے سے اور جان لیوا بیماریوں سے بچاؤ کے حوالے سے کرنے کو، دینے کو بہت کچھ ہے. اور میں خاص طور پہ ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ لائف سٹائل میڈیسن کی یہ جو کانفرنس ہونے والی ہے اس کی طرف ضرور توجہ دیں. اس کانفرنس کے حوالے سے اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں
اور لائف اسٹائل میڈیسن کے قریب آ کے اس کے پوٹینشیل کو جانیں اور اس سے واقفیت حاصل کریں تاکہ وہ اپنی عملی زندگی میں اس کا فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے سر. سر یہ ایک کوشچن آیا ہے کہ کانفرنس جو ہے وہ 2 to 5 دسمبر تو ہے, اس میں کون کون سے لوگ حصہ لے سکتے ہیں, یہ کسی نے پوچھا ہے. تو اس میں تو ویسے تو اس میں میڈیکل کے اسٹوڈینٹس بھی آ سکتے ہیں, باقی ڈاکٹرز بھی آ سکتے ہیں, الائڈ ہیلتھ بھی آ سکتے ہیں اس میں. سر اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں. کہ دیکھیں یہ کانفرنس جو ہے یہ اس سے مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کا فائدہ اٹھا سکیں گے. ڈاکٹرز, میڈیکل اسٹوڈینٹس, ہیلتھ کیئر ورکرز اور ہیلتھ کیئر پرووائڈرز جو ہیں ان کے لیے اس کانفرنس میں لائف اسٹائل میڈیسن کے حوالے سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. ایک تو یہ کہ وہ لائف اسٹائل میڈیسن سے ابتدائی واقفیت حاصل کریں. میڈیکل اسٹوڈینٹس میڈیسن کے جس فیلڈ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اس میں لائف اسٹائل میڈیسن کو وہ شامل کریں. اس کے تصورات سے اتنی واقفیت ضرور حاصل کریں کہ وہ یہ پہچان سکیں کہ کس مریض کو لائف اسٹائل میڈیسن کی انٹرونشن سے سب سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ لائف اسٹائل میڈیسن کی انٹرونشن کے حوالے سے اس کو خود بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور اس کو ایسے لوگوں کی طرف ریفر بھی کر سکتے ہیں جو کہ اس مریض کو لائف اسٹائل میڈیسن کے ذریعے اس کی بیماری کا علاج اور اس کی بیماری کی وجوہات کا تدارک کر سکے. لیکن حقیقتاً اس کانفرنس میں عام لوگوں کے لیے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ہے, کیونکہ لائف سٹائل ایک ایسی چیز ہے جو ہر شخص کی صحت کو اور ہر شخص کی مستقبل کی صحت کو بڑے مؤثر طریقے سے ایڈریس کرتا ہے. مثال کے طور پہ جو لوگ ابھی 50 سال سے کم عمر کے ہیں, اگر وہ لائف سٹائل کی انٹرونشنز کو صحیح طریقے سے اب سے آبزرو کرنا شروع کر دیں تو ریسرچ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ان کی زندگی میں کم و بیش 10 سال کا اضافہ ہو سکتا ہے. جان لیوا بیماریوں سے وہ مؤثر طور پہ محفوظ رہ سکتے ہیں, جیسے کینسر ہے, بلڈ پریشر ہے, دل کی بیماریاں ہیں, اوبیسٹی ہے, ڈائبٹیز ہے. اور ان بیماریوں سے بچاؤ کے حوالے سے وہ لائف سٹائل میڈیسن کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, مثال کے طور پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اگر لائف سٹائل میڈیسن کی ان چیزوں سے مؤثر طور پہ واقفیت حاصل کریں تو وہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں صحت کے حوالے سے اس قسم کے چینجز لا سکتے ہیں کہ جو چیزیں محض لگژری سے تعلق نہیں رکھتی لیکن صحت کے حوالے سے وہ زیادہ مؤثر اور زیادہ کاسٹ افیکٹو ثابت ہو سکتی ہیں, وہ ان چیزوں کو آبزرو کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس میں لائف سٹائل میڈیسن کے حوالے سے ہر شخص کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ہے. صحیح. اچھا سر, آپ نے ابھی پاکستانی یوتھ اور اس کے لائف سٹائل کے بارے میں ذرا بتایا ہمیں. سر ہماری یوتھ میں یہ آج کل جنک فوڈ ہے, ناشتہ صبح نہیں کرنا, ایکسرسائز نہیں کرنی, اس طرح کی کافی پرابلمز دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. مطلب اگر ہم اپنے انڈر گریجویٹ میڈیکل اسٹوڈنٹس کو دیکھیں, ایون آج میں صبح کچھ بچوں کے ساتھ بات کری تھی, مجھے اسٹوڈنٹس نے کہا نہیں میم ہم تو صبح ناشتہ ہی نہیں کر کے آتے, ہماری تو عادت ہے, تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ناشتہ نہیں کرتے. سر ان جتنی بھی یہ پرابلمز ہیں یا جتنے بھی اس طرح کے ان ہیلدی لائف سٹائلز ہیں, ان کا ضروری بات ہے بہت جلدی ان کے سائیڈ افیکٹس آنے شروع ہو جائیں گے. تو سر اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے کنونس کر سکتے ہیں اور کیسے ہم ان چیزوں سے, کیونکہ یہ چیزیں آج دن بدن یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. جنک فوڈ کا ریشو, لیک آف ایکسرسائز, رات میں لیٹ سونا, صبح بغیر ناشتے کے آ جانا. سر اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. کہ جی میری رائے میں اس حوالے سے سب سے پہلا جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شعور عام کیا جائے کہ یہ تمام رویے, صبح دیر سے اٹھنا, ناشتے کیے بغیر اپنے کام پہ چل پڑنا, جسمانی محنت اور مشقت سے احتراز کرنا اور اپنے آپ کو آرام کا عادی بنائے رکھنا, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غیر صحت مندانہ رویے ہیں. سب سے پہلے یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ شعور پیدا اگر ہو جائے گا تو اس میں ان چیزوں کی تبدیلیوں کی جو اصلاح کی تبدیلیاں ہیں وہ گھر سے شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. بالعموم جو بچے, نوجوان نسل کے جو لوگ صبح ناشتے کے بغیر کام پہ جانے کے عادی ہوتے ہیں وہ دراصل صبح دیر سے اٹھنے کی وجہ سے ناشتہ نہیں کرتے, اور صبح وہ دیر سے اس لیے اٹھتے ہیں کیونکہ وہ رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں. اور اگر آپ ان کی سرگرمیوں کا جائزہ لیں کہ رات کو دیر تک جاگ کے وہ کرتے کیا رہتے ہیں, تو وہ تمام کی تمام سرگرمیاں ان کی غیر صحت مندانہ سرگرمیاں ہوں گی. موبائل فون, سوشل میڈیا, ٹی وی, مختلف قسم کی اسکرینز, ویڈیو گیمز
اور اللہ جانے کس کس قسم کی ایسی مصروفیات جن میں شاید ہی کوئی مصروفیت ایسی ہو جس کے صحت کے حوالے سے کوئی مفید سرگرمی کہا جا سکے. اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو روایتی طرز زندگی تھا جو کہ ابھی بھی ہونا چاہیے وہ اس طرح کا تھا کہ عشاء پڑھ کے لوگ سو جاتے تھے. جی بالکل. اور اس خیال سے سو جاتے تھے کہ فجر کی جماعت کے ساتھ اٹھنا ہے. اگر یہ پابندی گھروں میں پیرنٹس کا انسٹیٹیوشن ری انفورس کر سکے تو یہ مسئلہ اپنے آپ حل ہو جائے گا کہ لوگ ناشتہ کیے بغیر کام پہ کیوں چلے جاتے. ناشتے کی اور خاص طور پہ ایک فل فلیڈ ناشتے کی جو اہمیت صحت کے حوالے سے ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. یہ بڑی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ صبح کا ناشتہ اگر صحیح نہ کیا ہو اور اس کو کیے بغیر آپ روزمرہ کی مصروفیات شروع کر دیں تو صحت کے لیے یہ ایک انتہائی مضر اثرات رکھنے والی چیز ہے. لیکن جو ایک طرز زندگی اس کو پروموٹ کر رہا ہے وہ طرز زندگی راتوں کو جاگنے والا اور صبح دیر سے اٹھنے والا ہے. اور اس حوالے سے نوجوان نسل جتنی اس کی ذمہ دار ہے ان کے پیرنٹس بھی اسی حوالے سے اتنے ہی ذمہ دار ہیں. لیکن اس کی اصلاح کی زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ پیرنٹس کے انسٹیٹیوشن پہ ہے. یہ شعور اگر بیدار کر دیا جائے گا تو لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس اصلاح کی طرف بھی مائل ہو جائیں گے. اور محض اس ایک چیز کو اڈاپٹ کرنے سے رات کو بر وقت سونا اور صبح بر وقت اٹھنا صرف اس ایک چیز کو اڈاپٹ کرنے سے لائف سٹائل کی بہت ساری چینجز اپنے آپ زندگی میں آ جائیں گے. صحیح بالکل آپ سر ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر میں اس دن ایک ریسرچ دیکھ رہی تھی اور میں نے اس میں یہ پڑھا کہ اب بچوں میں یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کے رسک فیکٹرز بہت جلدی ایج میں بڑھتے ہیں. مطلب پہلے ہم کہتے ہیں کہ 30 کے بعد اب تو 20-25 کے بعد بھی یہ رسک فیکٹرز بڑھنے لگے ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیزز جتنے بھی. سر اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی یہ جو ہمارے پلرز ہیں لائف سٹائل میڈیسن کے بچوں انہی کو فالو نہیں کرتے تو انہی کی وجہ سے ان کے رسک فیکٹرز بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ یہی جنک فوڈ کی وجہ سے ان کے کولیسٹرولز رات کو سونا نہیں اسٹریس مینجمنٹ نہیں تو یہی ساری. سر آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے لائک ریسرچ صرف ایک چیز جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے میں بھی اپنے ناظرین اور سامعین سے اس کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ چھوٹے بچوں کا اسکرین ٹائم ہے. آج کل مائیں بچہ ضد کر رہا ہو تنگ کر رہا ہو کھانے پینے میں پرابلم دے رہا ہو یا کچھ اور کر رہا ہو اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتی ہیں بہلانے کے لیے. جی سر. وقتی طور پہ بچہ اس سے بہل بھی جاتا ہے. لیکن یہ چیز تمام ناظرین اس سے اتفاق کریں گے کہ کچھ عرصے کے بعد اس بچے سے موبائل چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے ہی وہ اتنی ایک ارریزسٹیبل قسم کی ڈیزائر بن جاتی ہے کہ اس کے بعد اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو بچہ خود اپنے طور پہ اصرار کر کے ماں باپ سے تقریباً چھین لیتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ اس کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے اس بچے کے اندر احتجاج کا اور اشتعال کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹی سی چیز جو ہے یہ کہاں کہاں ہمارے سماجی رویوں کو متاثر کرتی ہے اور بالآخر یہ ایک ایسی اسکرین ایڈکشن کی شکل اختیار کر لیتی ہے کہ جس کے اثرات دوسری قسم کی ایڈکشنز جیسے سگریٹ سموک ہے اس ایڈکشن سے کم تر اثرات نہیں ہیں. اس کے اسی طرح کے اثرات ہیں اور اس ایڈکشن سے جان چھڑانا اتنا ہی مشکل بلکہ شاید بعض حالات میں اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کیونکہ جو بچے ابھی بول بھی صحیح طرح نہیں سکتے ہوتے وہ بھی اسکرین ایڈکٹ ہو جاتے ہوتے ہیں. یہ وہ چیز ہے میرے خیال میں جو کہ نئی نسل کو بہت ابتدائی عمر سے بیماری پرون بنا دیتی ہے اور اس ایک غیر صحت مندانہ رویے کی وجہ سے بہت ساری اور غیر صحت مندانہ رویے جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں ایک سے دوسرے میں اضافہ کرتے ہیں اور دن بدن ان سے جان چھڑانا مشکل ہوتا جا رہا ہے. میری رائے یہ ہے کہ اس معاملے میں والدین کو بالخصوص سب سے پہلے تو خود رول ماڈل بننا چاہیے. بچوں کے سامنے اپنے اسکرین ٹائم کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اپنے اسکرین ٹائم کو کنٹرول کرتے ہوئے بچوں کو وہ اس بات پہ مائل کریں گے کہ اسکرین ٹائم کنٹرول کریں تو بچے رضامندی سے شاید مائل ہو جائیں گے. جب تک والدین خود اس عادت کو اپنے بچوں کے سامنے اختیار کیے ہوئے ہیں بچوں کو اس سے یک طرفہ طور پہ باز رکھنا آسان کام نہیں ہے بہت مشکل ہے. صحیح. سر اب جو یہ اپ کمنگ جو کانفرنس آ رہی ہے 2 to 5 دسمبر میں سر آپ کے بھی بیچ میں کوئی اس ریلیٹڈ آپ کی سر کیا سرگرمیاں ہوں گی اس کانفرنس ریلیٹڈ آپ کی بھی سر بیچ میں کوئی ٹاک شاک ہے اس میں یا کوئی آپ بیچ میں کوئی پریزنٹ کریں گے یا کچھ آپ کا بھی ہوگا اس میں کچھ سر؟ جی میں اس کانفرنس میں لائف سٹائل میڈیسن میں ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں اس لیے ایسا تو میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ایک رہنما کی حیثیت سے بات کر سکوں. میں ایک تعارفی گفتگو پیش کروں گا جو پروسیسڈ فوڈز کے حوالے سے ہے
اور فوڈ پروسیسنگ جیسے ہمارے یہاں کی جاتی ہے، انڈسٹریل پروسیسنگ ہے یا ڈومیسٹک پروسیسنگ ہے، جو کہ بالعموم اچھی خاصی کھانے پینے کی چیزوں کو سپوائل کر کے ان کو محض ذائقے کی خاطر اور محض خوشبو اور پریزنٹیشن کی خاطر صحت کے لیے نقصان دہ بنا دیتی ہے. میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. یہ ایسا مسئلہ ہے جو کہ کم و بیش ہر گھر کا مسئلہ ہے، اور بالخصوص مائیں اس سے زیادہ آسانی سے متعارف ہوں گی، خاص طور پہ ان بچوں کی مائیں جو اگر کھانے پینے میں ذرا سی بھی 10 منٹ کی ڈیلے ہو جائے تو بچے دھمکی دیتے ہیں، نہیں میں آرڈر کرا کے پیزا منگوانے لگا. یہ چیزیں جو ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ بالخصوص گھروں میں اور والدین کو اس چیز سے متعارف ضرور ہونا چاہیے کہ محض بچوں کا ذائقہ سیٹسفائی کرنے کی خاطر خوراک کے ساتھ جو سلوک ہم کرتے ہیں وہ خوراک جواباً ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں سر، آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے، رول آف پروسیسڈ فوڈ کا سر. واقعی چلے انشاءاللہ سر ہم اس کو ضرور سنیں گے. سر بس ایٹ دا اینڈ اگر سر آپ اپنے آڈینس کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہوں تو. جی میں اپنے آڈینس سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لائف سٹائل میڈیسن کو سمجھیں، اس کے بارے میں شعور حاصل کریں اور اس کے اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر طور پہ استعمال کریں، تاکہ نہ صرف وہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں بلکہ موجودہ طور پہ جو لوگ کچھ بیماریوں میں مبتلا بھی ہیں وہ بھی دوائیوں کے اوپر اپنا انحصار جو ہے وہ کم کر سکیں. دوائیوں کے اوپر، علاج کے اوپر، بیماریوں کے اوپر جو ان کا خرچ ہوتا ہے وہ اس کو سیو کر کے کسی صحت مند سرگرمی میں استعمال کر سکیں. ہمارے والدین اگر ان اصولوں کو اپنائیں گے تو وہ اپنی اولاد کو بھی اس کو اپنانے میں آسانی سے مائل کر سکیں گے، ان کے لیے رول ماڈل بنیں گے اور آئندہ کے لیے ایک صحت مند طرز زندگی کی بنیاد رکھ سکیں گے جو ان کو بیشتر جان لیوا بیماریوں سے انشاءاللہ تعالی محفوظ رکھے گا، ملک اور قوم کی خدمت کے لیے زیادہ بہتر ان کو تیار کر سکے گا. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ کہ آپ سر آئے اور آپ نے ٹائم نکالا. اسی کے ساتھ ہی ناظرین و سامعین آج کے پروگرام کا ہم اینڈ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ڈاکٹر رابعہ ذرا آپ کو اللہ حافظ کہتی ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نئی تھیم کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.